اس صورت کے اندر عورتوں کے متعلق احکامات کو ذکر کیا ہے. عورتوں کے متعلق اس لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ دیکھو بڑی ہی اہم بات ہے. شریعت حکم دیتی ہے کہ اس صورت کو خصوصاً عورتوں کو سکھاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کوفہ والوں کو خط لکھا. ایک خط لکھا حضرت عمر بن خطاب نے کوفہ والوں کو، اور اس خط کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بطور حکم کہا، علموا نساءکم سورۃ النور، کہ اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم دو. کیونکہ دیکھو دو چیزیں ہیں. نمبر ایک کہ تاریخ اٹھا کے دیکھو جتنے افراد نے دنیا کے اندر ترقی کی ہے ان کی ترقی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوگا، بڑا رول ہوگا عورت کا ان کی ترقی کے اندر. اور جتنے لوگوں نے دنیا کے اندر تنزلی کی طرف گئے، گھاٹے کی طرف گئے، دنیا اور آخرت کے خسارے کی طرف گئے، اس کے پیچھے بھی کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوگا. اس لیے تبلیغ والے کہتے ہیں نا جی، عورت کا بننا، مرد کا بننا ایک فرد کا بننا ہے، اور عورت کا بننا ایک گھرانے کا بننا ہے. عورت چاہے گی مرد کو صحیح راستے پر چلائے گی، عورت چاہے گی تو مرد کو غلط راستے پر بڑی آسانی سے ڈال دے گی. عورت چاہے تو آنے والے حرام رزق کو دھتکار کر باہر نکال دے. عورت چاہے تو ترغیب دے شوہر کو کہ اور بھی حرام لے کر آؤ، کوئی حرج کوئی نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو کسی بھی معاشرے کے بننے یا بگڑنے کا جو انحصار ہے وہ عورت کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر ایسے احکامات جاری کیے جن کا تعلق عورت کے ساتھ ہے، مرد کے ساتھ بھی ہے لیکن زیادہ تر عورت کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر سورۃ النور کے اندر ذکر ہے کہ جب کسی کی کنڈی کھڑکاؤ تو پہلے اس سے اندر آنے کی اجازت لو، بغیر اجازت کے منہ اٹھا کے اندر نہ جاؤ، ایسے اندر نہ چلے جاؤ. احکامات آئے کہ جب غیر محرم کا چہرہ سامنے آئے اپنی نگاہوں کو حتی الامکان کوشش کرو اپنی استعداد کے مطابق نیچے کر لو، آنکھوں کا زنا نہ کرو. اسی طریقے سے احکامات آئے کہ اگر مرد عورت زنا کر لیں، ان سے غلطی ہو جائے تو ان پر حد جاری کرو تاکہ ان کی اصلاح ہو. اسی طریقے سے احکامات آئے کہ جب کسی کے گھر کے آگے جاؤ اس سے ملنا ہو تو اس کے گھر کا اگر دروازہ کھلا ہو تو اندر نگاہوں کو داخل مت کرو، سائڈ پر ہو کر ٹھہر جاؤ، اندر نگاہ کو داخل نہ کرو. دو چیزوں کے بارے میں آیات ملتی جلتی ہے. نمبر ایک، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، اگر مرد عورت زنا کر لیں تو ان کو 100 کوڑے مارو، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اسی طریقے سے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ اگر مرد عورت چوری کر لیں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو. یعنی دونوں کے بارے میں ذکر کیا، مرد عورت زنا کر لیں تو کوڑے مارو، مرد عورت چوری کریں تو ہاتھ کاٹو. لیکن ان دونوں کے اندر ایک بڑا فرق ہے عجیب سا. نمبر ایک کہ جہاں اللہ نے چوری کی بات کی تو وہاں مرد کا ذکر پہلے کیا السارق، اور بعد میں کہا والسارقۃ، مرد چوری کر لے یا عورت چوری کر لے تو ہاتھ کاٹ دو. لیکن جب زنا کی بات آئی تو اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا، الزانیۃ والزانی، اگر عورت زنا کر لے یا مرد زنا کر لے تو دونوں کو 100 کوڑے مارو. چوری کے اندر مرد کا پہلے ذکر، زنا کے اندر عورت کا پہلے ذکر، کیونکہ چوری عورت کی تعداد چوری کرنے کے اندر بہت کم ہے، مرد زیادہ چوری کرتا ہے. اور زنا کی جتنی بدبو ہے اس کی بنیادی وجہ عورت ہوگی. جب تک عورت راضی نہ ہو جائے مرد کی کیا ضرورت کہ زنا کر لے. اس لیے عورت کو یہاں پہلے ذکر کیا کہ اگر عورت زنا کر لے تو اس پر حد جاری کرو، مرد زنا کرے تو حد جاری کرو. اس لیے اس معاملے کے اندر یعنی عفت، پاکدامنی اور حیا کے معاملے کے اندر عورت اگر مضبوط ہے، اگر عورت بنی ہوئی ہے، عورت کے اندر شرم ہے، عورت کے اندر حیا ہے، پاک دامنی ہے، عفت ہے، تو پھر ممکن ہی کوئی نہیں، ایسا ممکن نہیں کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور زنا پھیل جائے، ایسا ممکن نہیں. اس لیے دوسری حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھرانے کی سربراہ عورت بن جائے
تو ایسے گھرانے والوں کے لیے مر جانا زندگی سے بہتر ہے، کیونکہ پھر عورت کی چلے گی نا، پھر مرد کی تو وہاں نہیں چلے گی، دال نہیں کرے گی۔ ہمارے پاس ایک یہاں ساتھی آئے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنا علاج اس طریقے سے کریں، اس طریقے سے کریں۔ میں نے کہا جی میں مجبور ہوں، میں ایسے اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا تو وہ پتہ تھا ہے گھر دے ساری دال نکل دی۔ مطلب ہمارے یہاں عورت کی چلتی ہے، اور جو طریقہ آپ بتا رہے ہو وہ میری عورت نہیں مانتی، لہذا میں ایسے علاج کروانے سے قاصر ہوں، میں نہیں ایسا علاج کروا سکتا۔ اس بیچارے کی بذات خود کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں، بذات خود کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ اللہ نے قاعدہ اور کلیہ سورۃ النور کے اندر بیان کیا ہے کہ زانی مرد کو زانی عورت ملے گی، اور زانی عورت کو زانی مرد ہی ملے گا، مشرک عورت کو مشرک عورت ملے گی، مشرک مرد کو مشرک عورت ملے گی، اور اسی طریقے سے پاک دامن مرد کو پاک دامن عورت ملے گی، عفت والے کو عفت والی ملے گی، حیا والے کو حیا والی ملے گی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میں اس کے اوپر ایک آپ کو ترمذی کے اندر ایک واقعہ ہے، مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے زندگی اچھی نہیں تھی، صحابی بننے سے پہلے جب صحابی بن گئے تو ان کا کام کیا تھا؟ اللہ کے نبی مدینے کے اندر رہتے، یہ مکہ جاتے، مکہ کے اندر جو مسلمان قید ہوئے پڑے ہوتے نا، تو ان کے قید خانے میں جا کر وہاں سے قیدی اٹھاتے، چوری کرتے قیدی کو، یعنی ان کو رہائی کے لیے وہاں سے لیتے اور پھر مدینے لا کر اللہ کے نبی کے پاس چھوڑ دیتے۔ یہ ان کا احسان کا معاملہ چلتا رہا کافی عرصے تک۔ تو ناک نامی ایک عورت تھی، اور ناک، اس سے اس کی دوستی تھی اسلام لانے سے پہلے، مرثد بن ابو مرثد کی۔ اب یہ مدینہ سے گئے مکہ، اور وہاں پر تاک لگا کے رات کو بیٹھ گئے کہ کافر سو جائیں، تو جب قیدی یہ سو جائیں گے تو میں کسی قیدی کو وہاں سے نکالوں گا اور اس کے بازو ہاتھ کھول کر اور جا کر اللہ کے نبی کے پاس پیش کر دوں گا، آزاد کر دیں گے۔ یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک باغ تھا، باغ کی دیوار کے ساتھ بائی چانس وہ عورت باہر نکلی اور اس نے پہچان لیا کہ مرثد بن ابو مرثد بیٹھے ہیں۔ تو اس نے پوچھا اس سے کہ تم مرثد ہو؟ کہا جی میں مرثد ہوں۔ کہا پھر آؤ آج آ تو ویسے گئی اور رات میرے پاس گزارو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اب حکم دے دیا ہے پردے کا۔ اب اندر ایمان آ گیا، کلمہ پڑھ لیا، حیا آ گئی، تو اس نے کہا میں اب آپ کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ حیا والی تو ٹھیک ہوئی، اس نے شور مچا دیا کہ چور آ گیا، چور آ گیا، چور آ گیا۔ 8-10 بندے اکٹھے ہو گئے، ابو مرثد بھاگے، وہ بندے اس کے پیچھے بھاگے، یہ چڑھتے چڑھتے پہاڑوں پر کسی غار کے اندر چھپ گئے، وہ بندے بھی اس کو ڈھونڈتے رہے، ان صحابی کو ڈھونڈتے رہے۔ اللہ کی شان دیکھو، جس غار کے اندر بیٹھے اس غار کے بالکل اوپر، منہ کے اوپر بیٹھ گئے وہ بندے آ کر، ان کا پیشاب آیا، انہوں نے وہاں پیشاب بھی کیا، وہ پیشاب چھوٹا چلتا چلتا ابو مرثد کے قریب چلا گیا۔ ابو مرثد سمجھے کہ آج پکڑا جاؤں گا، لیکن اللہ کی شان کہ اللہ نے ان کو اندھا کر دیا، سامنے ابو مرثد ہے غار کے اندر، غار کے دروازے پر یہ بیٹھے پیشاب کر رہے ہیں، لیکن ابو مرثد نظر نہیں آئے۔ خیر یہ واپس چلے گئے، جب ابو مرثد کو تسلی ہو گئی کہ واپس جا کر سو گئے ہوں گے، پھر یہ اٹھے اور دوبارہ مکہ گئے، اسی جگہ پر گئے، وہاں پر سے ایک غلام اٹھایا، بندھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، کندھے پر سوار کیا، کچھ وقت اس کو لے کر چلے، وہاں اتارا اس کو، پھر اس کے ہاتھ کھولے، اس کے پاؤں کھولے، اس کی بیڑیاں کھولی، اور اس کو کہا کہ اب بھاگ۔ دونوں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ تو ابو مرثد نے آ کے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، اور اللہ کے نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ عورت جو ہے نا، اور ناک مجھے پسند ہے، میرا پہلے سے اس کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، کہیں نقصان نہ پہنچائے مجھے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرثد، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں۔ وہ ابھی بھی ناپاک ہے اور تو کلمہ پڑھنے کے بعد پاک ہو چکا ہے، اب تیرا دامن اس عورت کے لیے کھلا نہیں ہونا چاہیے، اب تیرا نکاح کرنا بھی اس سے مناسب نہیں۔ وہ گندی عورت ہے، وہ ناپاک عورت ہے، وہ اپنے عزت کو بیچتی ہے، اور تو توبہ کر چکا ہے، تو اسلام لا چکا ہے، ماں قبل کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اب تیرے لیے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کرنا بھی جائز نہیں۔ ابو مرثد رک گئے، نکاح نہیں کیا۔